اس کے بعد آپ جائیں، اور سنت یہ ہے کہ دوسری مسجد میں داخل ہونے میں سنت یہ 2 تحیۃ المسجد پڑھے جائیں۔ تو بیت اللہ کا تحیہ یہ ہے کہ بیٹھے بغیر پہلے طواف شروع کیا جائے۔ عام کسی مسجد میں داخل ہو تو سنت اس مسجد کا تحیہ، اس مسجد کا احترام یہ ہے کہ وہاں 2 رکعت پڑھیں۔ بیت اللہ کا تحیہ یہ کہ سیدھا طواف شروع کریں، لہٰذا اگر نماز کا وقت نہ ہو، کوئی اور مجبوری نہ ہو تو سیدھا طواف شروع کریں۔ اور مرد یہ خیال کریں کہ طواف سے پہلے آپ نے استباع کرنا ہے، چادر کو جیسے دکھایا گیا تھا آپ نے دائیں کندھے سے نیچے ڈال لینا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے، بھاگ کر ایسے ایسے چلنا ہے، سینہ نکال کے، کندھا نکال کے پہلوان کی طرف۔ اس کا بھی بڑا خوبصورت پس منظر ہے، جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، تو یہ طے ہوا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور عمرہ کر کے جائیں گے، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ کے 7ویں سال 7 ہجری میں عمرہ کرنے آئے، اور مشرکین مکہ قریش نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو پہلوان کی طرح چل کے دکھا، اور بعض صحابہ نے شعر بھی پڑھے کہ آج بھی ہم تمہاری کھوپڑی اڑا سکتے ہیں اگر مسلمانوں سے لڑو گے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اس سنت سے آج قیامت تک یہ سنت ہو گئی کہ ہم یوں کر کے چلیں گے۔ طواف کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طواف کیا اور اس میں کوئی بات نہ کی، ذکر کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر کہا، اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں، اللہ اس کی 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے باتیں کی دنیا کی تو وہ ایسا ہے جس نے پانی میں پاؤں مار کر خراب کر دیا۔ اسی طرح روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں جب رکن یمانی کے قریب پہنچے تھے تو آپ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار فرماتے تھے۔ ایک اور روایت نسائی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کو چوما ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگائے، اس کے علاوہ آپ نے بیت اللہ میں کسی جگہ ہاتھ نہیں لگائے۔ تو بیت اللہ سے کسی اور جگہ ہاتھ لگانا یا چمٹنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسے بعض بھائی بہنیں ناواقفیت میں جا کر کسی اور جگہ سے لپٹ جاتے ہیں، محبت میں کوئی کر لے اور باتیں، لیکن یہ سنت یا ثواب نہیں ہے۔ 7 چکر طواف کے آپ نے دائیں طرف سے کرنے ہیں، اور اس میں پہلے جب طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے استقبال کرنا ہے، اگر یہ حجر اسود ہے تو حجر اسود کی طرف کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اور تقبیل کرنی ہے، یوں کر کے جیسے آپ سامنے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، یوں کر کے، اور پھر یوں کرنا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ حجر اسود کو چھوا، بعض مرتبہ جو روایت نسائی کی ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلم بمحجنہ، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے لاٹھی پتھر پہ لگائی اور آپ نے چوما، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، قیامت تک جو اس کو چومے گا وہ قیامت میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما ہے۔ چومنا، اشارہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں طواف پر۔ مردوں نے یہ 2 کام کر لیا، استباع کر لیا، اور رمل 3 چکر میں آپ نے کرا، 1 چکر آپ نے پورا کیا، اور اس میں کوئی خاص دعا مسنون نہیں ہے، بعض کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں، سہولت کے لیے پڑھ لیں، سنت نہ سمجھے۔ سنت صرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یوں کیا، اللہم ایمانا بکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا، یہ حجر اسود سے آگے جب کراس کرتے ہیں تو یہ دعا ہے۔ کوشش کریں زیادہ دیر نہ کھڑے ہوں، اگر آپ حجر اسود پہ زیادہ دیر کھڑے ہوتے ہیں تو رش بڑھتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بہت مختصر ایک بسم اللہ اللہ اکبر یوں کریں اور نکلیں۔ اس کے بعد 7 چکر میں، ہر چکر میں جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں تو اپروکس لوکیشن میں، کوئی ایگزیکٹ جگہ طے نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، پہلے لائن ہوتی تھی، بچہ لائن ختم کر دی، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر دیں، اور یا آپ یوں چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اور آگے چلیں۔ کوشش کریں زیادہ رکنے کی کوشش نہ کریں، سیدھا چلتے جائیں۔ جو ذکر، تلاوت، دعا آپ کر سکتے ہیں، کوئی دین کا مسئلہ کوئی پوچھ سکتے ہیں، دنیا کی باتیں طواف میں آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود پہ کہنا بھول گئے تو پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف میں جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ 7 چکر پورے کرنا، فرض ہیں 4 چکر اور واجب ہے 3 چکر، یہ پورے کرنا، یہ طواف کا فرض ہے۔ تو یہ اور نیت ہے یہ پوری ہو گئی تو باقی چیزیں، رمل کرنا بھول گئے تو اب 4تھے 5ویں چکر میں آپ کو رمل نہیں کرنا، اگر بھول گئے تو بھول کے، اگر رمل کا موقع نہیں ہے، رش ہے تو آپ تھوڑا سا ایسے ہو جائیں، لیکن آپ کو رمل دوبارہ، استباع بھول گئے تو دوبارہ سے طواف دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 چکر آپ نے نیت کے ساتھ کر لیے، عمرے کا طواف ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ 2 ایسے ہیں جو ذیلی کام ہیں عمرے کے طواف کے یا حج کے طواف کے۔ میں حج کا طواف الگ سے بیان نہیں کروں گا، اسی میں بات کر رہا ہوں، طواف ہم اسی سے سمجھ لیں۔
طواف ختم کرنے کے بعد 2 عمل سنت ہیں، 1 عمل واجب ہے۔ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف ختم کرتے ہی آپ ملتزم پہ لے گئے۔ ملتزم کہتے ہیں بیت اللہ کا دروازہ، اس سے لے کر حجر اسود تک کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس سے آپ نے اپنا سینہ مبارک چمٹایا اور یوں کر کے آپ نے لمبی دعا کی۔ اگر ملتزم پہ پہنچ سکے ٹھیک ہے، لیکن اس کے دور کھڑے ہو کے کر لے۔ خواتین سے درخواست ہے نہ ملتزم پہ جائیں، اور حجر اسود مرد عورتوں دونوں سے درخواست ہے حج میں حجر اسود کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حجر اسود کا چوم کے بوسہ لینا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رش میں چوم کے نہیں لیا، اور وہ ثواب آپ کو پورا حاصل ہو جاتا ہے اشارے سے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے، دھکا ماریں گے یا کسی کی تکلیف کا سبب بنیں گے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا سب علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ایسے رش میں حجر اسود کا بوسہ نہ لیں، آپ کو اس صبر کا ثواب ملے گا۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے بالکل حرام ہے ایسے وقت میں جانا۔ دوسرا کام سنت زمزم کا پانی پینا، اور دل بھر کے پینا، اچھی طرح پینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینے کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہ مجھے فائدے والا علم عطا فرمائے، اللہ میرے عمل کو قبول فرما، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، اور لمبی دعا زمزم پی کر کریں۔ ایک کام جو ہر طواف کے بعد، اس طواف کے بعد واجب ہے، وہ ہے 2 رکعت طواف کی پڑھنا۔ طواف مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ 2 رکعت واجب، لوگ اس کو نفل کہتے ہیں، 2 نفل نہیں، 2 واجب طواف ہیں۔ افضل یہ ہے، صرف افضل، زیادہ ثواب، کہ آپ اس کو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے، کیا پیچھے تک سارا یہ جو جگہ ہے یہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے، کیونکہ قرآن میں حکم آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے نبی آپ اور مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ مبارک جگہ ہے، اگر وہاں جگہ ہو پیچھے جا کر سیڑھیوں تک بھی آپ وہاں پڑھ لیں، اگر جگہ نہیں ہے تو بیت اللہ میں کہیں بھی، اور اگر وہاں بھول گئے تو اپنے ہوٹل میں حدود حرم میں یا کہیں اور بھی آپ یہ 2 رکعت واجب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ میں زیادہ تھکن نہیں ہے، ہمت ہے، تو پھر آپ ڈائریکٹ صفا مروہ کی طرف جائیں۔ اب تک آپ نے 8 مرتبہ استعلام کر لیا ہے بیت اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک شروع میں کیا ہے اور پھر ہر چکر کے آخر میں کیا ہے، تو 8 مرتبہ۔ اب 9ویں مرتبہ جب آپ صفا مروہ کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، چاہے فرسٹ فلور پہ کریں، گراؤنڈ فلور پہ کریں، چھت پہ کریں، ہر جگہ کرنا جائز ہے۔ اگر نیچے رش ہے آپ 2nd 3rd فلور پہ چلے جائیں، اور جب صفا مروہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ چڑھ رہے ہوں تو آپ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کریں۔